تعقیبات نماز ہمارا موضوع ہے۔ تعقیبات نماز کے سلسلے میں سب سے ضروری چیز جو تعقیبات نماز میں پڑھنی چاہیے وہ تسبیح ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس بارے میں عرض کیا کہ اس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر اور اس کے بعد 33 بار الحمدللہ اور اس کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھنا چاہیے یہ، اور اس کے بعد استغفار کریں تو انسان کے گناہ بخشے جاتے ہیں، تو لہذا ایک استغفار بھی اس کے بعد پڑھیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ تو اس سلسلے میں عرض کیا کہ حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز واجب کے بعد قبلہ سے منحرف ہونے سے قبل، ابھی تک آپ نے منہ قبلے سے ادھر ادھر نہیں کیا، اس سے پہلے تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا پڑھتا ہے، خدا اس کو بخش دیتا ہے۔ جبکہ دوسری روایت میں امام نے فرمایا خدا اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یہ تسبیحات اربع کا جو ہے تسبیحات سیدہ کائنات کا، لہذا کوشش کریں کہ قبلے سے منحرف ہونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھیں، لہذا زیادہ دائیں بائیں ہاتھ میں ملانا ہو کہ مکمل منحرف نہ ہو جائیں، تھوڑا سا ہاتھ ملا کے خود کو قبل رخ رکھیں۔ اس ہاتھ ملانے کا بڑا نقصان یہی ہے کہ ہم قبلے سے منحرف ہو جاتے ہیں، وہ جو نماز کا استمرار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ جو مسلسل ہم قبل رخ تھے، یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے قبل رخ رہنا نماز میں، خصوصاً تعقیبات میں۔ ہمیں بتایا گیا کہ تشہد کی حالت کو بھی خراب نہ کرے، جس حالت میں تشہد سلام پڑھا اسی تشہد کی حالت میں قبل رخ ہے، بدن قبلے کی طرف ہے، باہر اس طرح سے آپ اس تسبیح کو پڑھیں۔ لہٰذا ابھی جب ہاتھ ملاتے ہیں تو 1 2 3 بعض تو 3 تک ملاتے ہیں، پھر اس سے آگے TCS کرتے ہیں ہاتھ، اگر لمبا ہوتا تو شاید آگے تک بھی دے دیتا کہ اس آگے میرا ہاتھ نہیں بھائی، آگے TCS والے لے کے جائیں، ڈاک بائی ڈاک بھیجیں، اور اس طرح بھی اب 3 اس طرف 3 اس طرف 6، پھر کچھ لوگ 2 یا 3 پیچھے، تو قبلے سے آپ منحرف ہو جاتے ہیں، یہ نقصان ہے کہ ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کو توجہ سے پڑھنے سے انسان جو ہے خدا کی کبریائی، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، خدا کی عظمت، اس کی بے انتہا نعمات اور اس کی اپنی ذات کی ہر لحاظ سے بے نیازی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ اکبر پڑھتے ہیں خدا کی عظمت و کبریائی کا اقرار ہے، تو خدا بزرگ و برتر ہے۔ جب آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں تو تمام نعمتوں کو، ہر حمد پہ ایک نعمت کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ سے خدا کی نعمتیں گنیں، آپ کتنے گن سکتے ہیں؟ جی اور الحمدللہ الحمدللہ اس طرح الحمدللہ ہر نعمت کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ والدین کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، زندگی کی نعمت ہے، امن و امان کی نعمت ہے، تعلیم کی نعمت ہے، یہی جو نماز میں آنے کی نعمت ہے کہ آپ آ سکیں نماز میں، بیٹھ سکیں، آپ نماز پڑھ سکیں، نماز آپ کی ادا ہوگی، بہت بے شمار نعمتیں اور بھی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ولایت کی نعمت، احسنت، بہت ساری یہ چیزیں کیا ہیں؟ نعمت۔ اب ان کے ساتھ اگر الحمدللہ کہیں کیا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح خدا کی جو ہے ہر لحاظ بے نیازی اور خدا کی پاکیزگی، تقدس، سبحان اللہ، پاک و خود پاک و منزہ ہے خدا۔ اب ہر نقص جو ہے آپ اس کو گن سکتے ہیں کہ خدا سبحان اللہ جسم نہیں رکھتا، سبحان اللہ باڈی نہیں ہے، سبحان اللہ ایک طرف میں نہیں ہے، کہ وہ بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے نا، سبحان اللہ، ہر سبحان اللہ کے ساتھ خدا کی ایک ایک بے نیازی کو آپ سامنے ہے۔ تو اگر اس طرح بندہ پھر تکرار کریں خدا بے نیاز ہے، تو یہ مہم ہے خدا کے ہاں، تو انسان متوجہ ہو جاتا ہے، ساتھ ہی انسان اپنی کوتاہیوں، گناہوں اور لغزشوں کی طرف متوجہ ہو کر استغفار بھی کر لیتا ہے۔ جو خدا کی عظمت اور نعمات کو آپ یاد کر لیتے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنی کوتاہیاں بھی ان کے سلسلے میں انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں، تو اس کے بعد استغفار
تو لہٰذا اس پیدا شدہ حالت درونی، یہ جو آپ کے اندر اس طرح ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے معنوی، الہی، عرفانی، خدا کی عظمت کا ایک تصور ہے، ایک حالت آپ کے نفس پہ پیدا جو ہے آ جاتی ہے، ایک حالت جو ہے خدا کی نعمتوں کو یاد کرنے کے بعد خدا کی عظمت کی بجائی اور خدا کی بے نیازی اور خدا کے تقدس، پاکیزگی، ان کو یاد کرنے کے بعد آپ کے نفس میں خدا کے بارے میں خاص چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس پیدا شدہ حالت درونی طلب استغفار میں سچائی اور قلب و زبان کی ہم آہنگی کی بدولت خداوند اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ اپنی کوتاہیوں کو یاد کیا، استغفار کیا، خدا کی نعمتوں کو یاد کیا، خدا کی عظمت کی بڑائی کو یاد کیا، پھر سچے دل سے استغفار کیا، تو ان کی بدولت خداوند اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بقول آقا امام محمد باقر علیہ السلام، محمد، اگر کوئی چیز اس سے زیادہ افضل ہوتی، تعقیبات میں، اگر کوئی اور چیز اس سے افضل ہوتی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو وہ تعلیم فرماتے نہیں ہے۔ آقا امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں کہ خدا کو کثرت سے یاد کرو، اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جس نے تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پڑھ لیا، گویا اس نے خدا کے لیے ذکر کثیر انجام دیا۔ قرآن میں بارہا مختلف آیتوں میں خدا کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم ہے، خدا کی نعمتوں کو یاد کریں، خدا کی وحدانیت کو یاد کریں، ذکر خدا کریں، کثیر، ذکر کثیر۔ تو امام صادق نے فرمایا کہ تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ کا پڑھیں، تسبیح خاتون جنت پڑھیں تو ذکر کثیر، خدا کو کثرت سے یاد کیا آپ نے۔ حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک، امام صادق کے نزدیک، ہر روز نماز کے بعد تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا ہر روز 1000 رکعت نماز مستحبی سے محبوب تر ہے۔ آقا امام صادق کے نزدیک، چھٹے امام کے نزدیک، نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا ہر روز 1000 رکعت مستحبی نماز پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی اس تسبیح کی اہمیت کو بیان کیا اور فرمایا امام نے کہ ہم اپنے بچوں کو اس تسبیح پر مداومت کا حکم دیتے ہیں۔ اپنے اہل بیت کے بچوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو ترک نہ کرنا، مداومت یعنی ہمیشگی، پیوستہ اسے پڑھ لیا کریں، حکم دیتے ہیں، جس طرح نماز کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی تسبیح کی اہمیت یہ ہے کہ آقا مساجد نے فرمایا کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں تاکید کے ساتھ، اسی طرح تسبیح کا حکم بھی دے دیتے ہیں کہ یہ تسبیح سیدہ مداومت کریں، ہمیشہ بند نہ کریں۔ فرمایا کیونکہ جو اس پر مداومت نہیں کرتا، یہ تحدید ہے، خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ جو اس پر مداومت نہیں کرتا، ہمیشہ نہیں پڑھتا یہ تسبیح، وہ شقی اور بدبخت ہو جاتا ہے، انسان کی خوشبختی میں مؤثر ہے یہ تسبیح۔ لہذا تعقیبات میں سر فہرست یہی تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اسے پڑھ لیا کریں۔ یہ بھی فرمایا کہ سوتے وقت، اب یہاں سے جا کے ہم لوگ سوئیں گے کھانا وانا کھا کے، بشرطے کہ گیم کھیلنے میں نہ لگ جائیں، لوگ سو جائیں گے یہاں جا کے، صبح اٹھنے کی نیت سے جلدی سے سو جائیں، نہیں کھانا وانا کھا کے ہاتھ منہ صاف کر کمپیوٹر پہ بیٹھیں، گیم شروع کریں، آن لائن گیم شروع کرتے ہیں، نہ کریں۔ یا پھر کچھ لوگ آرام سے لیٹ جاتے ہیں، موبائل کھول لیتے ہیں، میسیجنگ شروع ہے، چیٹنگ نہ کریں۔ جب کام کی چیز نہ ہو تو نہ کیا کریں، ٹائم ضائع کریں، سو جائیں تاکہ میں صبح جلدی سے اٹھوں۔ سوتے وقت امام نے فرمایا کہ جو سوتے وقت اگر اس تسبیح کو پڑھے اگر کوئی شخص، تو فرشتے شیطان کو اس سے بھگا دیتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، شیطان سے کہتے ہیں گیٹ آؤٹ، کتنے تسبیح پڑھ لیا، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، شیطان کو بھگا دیتے ہیں فرشتے۔
جو شخص تسبیح پڑھ لیتا ہے سوتے وقت فرشتے اس کے پاس حاضر ہیں اور شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. جب بھاگ جاتا ہے رات کو پھر شیطانی خواب بھی نہیں دیکھیں گے, اچھے خواب دیکھیں گے. ہاں نہیں تو پھر شیطان تو عجیب غریب چیزیں دکھا دیتے ہیں. رشتے ہوتے ہیں ادھر یورپ میں, ادھر سے رات کو لا کے اس کو دکھا دیتے ہیں. یہ رات بھر یورپ کے خیال میں ہوتی یہ چیزیں ہوتی ہیں. شیطان جب ہے تو انسان کی روح کو نہ معلوم کدھر گھما کے تھکا کے لے آتے. شیطانی خواب بھی آتے ہیں تو اچھے خواب بھی آئیں گے. تسبیح پڑھیں انشاءاللہ اچھے خواب آئیں گے. اس طرح بعض لوگوں کے لیے اچھے خواب آ جاتے ہیں. ائمہ کی زیارت ہوتی ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جاتی ہے, کربلا پہنچ جاتے ہیں, اربعین پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں. اور بعض لوگ ہالی ووڈ پہنچے ہوتے ہیں. اگر وہ زیادہ دور ہوئے پھر ہالی ووڈ پہنچ جاتے ہیں. ادھر یا انڈیا نزدیک ہے ادھر پہنچ جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. تو امام نے فرمایا کہ جو شخص سوتے اور اس تسبیح کو پڑھے گا فرشتے آ کر شیطان کو اس سے دور کر دے گا اور بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتے رہیں گے فرشتے. اچھی بات ہے, حفاظت کریں گے آپ کی. لہذا آپ کو مرگ مفاجات سے فرشتے بچا لیں گے کیونکہ آپ کی حفاظت بھی معمور ہے. حفاظت معمور ہیں تو ظاہر نہ زلزلہ نہ سیلاب کچھ بھی آپ کو خراب نہیں کرے. اس تسبیح کو ہوش حواس کے ساتھ باوضو, اور کتنا وقت لگتا ہے وضو کرنے میں آپ کے لیے؟ اگر آپ جا کے وضو کر کے آئیں اپنے گھر سے, مثال کمرے سے جا کے وضو کر کے آنے تک 10 منٹ وضو کر کے آ جائیں اور ایک تسبیح پڑھ کے سو جائیں. وضو ساری رات عبادت کا ثواب, 10 منٹ آپ زحمت کر کے سو جائیں, ساری رات عبادت کا ثواب الگ سے اضافی, اور فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے باڈی گارڈز بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو سیکیورٹی خداوند فراہم کر دیتا ہے. باہر پولیس والے کو آپ کھڑے جو ہیں کر دیتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی دے گا, جبکہ خداوند جو ہے تسبیح ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے ذریعے آپ کو ساری رات فرشتے بھیجے کہ اس کی سیکیورٹی. فرشتے نوکر چاکر بنے اچھا ہے نہ ایف سی والی. ادھر شاید بھروسہ کم ہے, ایف سی والے بھاگ جائیں گے جب حملہ ہوتا ہے. فرشتے تو نظر نہیں آتے انہیں, وہ نہیں بھاگتے, وہ ان کو بھگا دیتے ہیں. شاید بہت سارے افراد باور نہ کریں لیکن قابل باور ہے. فرشتے بیدار ہونے تک اس کی عبادت کرتے رہتے اور ساری رات کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں. صبح جب آپ اٹھیں, اپنی نیند سے آپ اٹھے ہیں, ابھی کاش کی نام اعمال آپ کو نظر آ جاتا تو کیا ہوتا؟ ساری رات آپ فرشتوں تو کہیں گے کہ جھوٹ مت بولو, ساری رات میں سو گیا ہوں, کدھر میں نے عبادت کی ہے؟ تو نے ادھر لکھا ہے ساری رات اس نے عبادت کی ہے. ہم تو کہیں الٹا نہیں پھنسائیں گے, بھائی اب میں سو گیا ہوں, تو نے لکھا ہوا عبادت کیا میں نے ساری رات, کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تو ہوتا یہ ہے کہ بھائی تو نے وضو کیا ہے, تسبیح سیدہ کائنات پڑھ لیا, اب یہ ثواب ہے ساری رات عبادت کا. کسی نے حضرت آقا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کم سننے کی شکایت کی کہ جو کم سنتے ہیں ہم لوگ, تو آپ نے اسے ہمیشہ تسبیح پڑھنے کی تاکید کی کہ ہمیشہ تسبیح سیدہ پڑھ لیا کرے. اس نے ایسا ہی کیا ہمیشہ. ابھی آپ میں سے تو میں خود ہی کم سنتا ہوں, باقی سب تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک سن لیتے ہیں. اگر کم سن لیتے ہیں اس تسبیح کو پڑھیں تو کیا ہوگا کہ اس نے ایسا ہی کیا, اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی ہے. ہمارے حدیث میں کہ جن کے کان کم سنتے ہیں ہمیشہ تسبیح دقت کے ساتھ, البتہ نہیں ان کی بات اس طرح بھی پڑھیں گے, ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض تو میچ دیکھ رہے ہیں تسبیح طرح, چائے پی رہے ہیں اس طرح,
چائے پی رہے ہیں اور میچ بھی دیکھ رہے ہیں، اس طرح جا رہے ہیں، یہ نہ، ٹھیک ہے نا. بعض تو میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا مثال ڈرامہ دیکھ رہا ہوتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے. ہم نے تو جو ہے ڈول بازوں میں بھی تسبیح دیکھے ہیں، ڈول بازے بجائے جا رہے ہیں، میوزیکل پروگرام چل رہا ہے، پیچھے گانا آپ کی شادیوں میں حاجی صاحب جو ہے تسبیح گھما رہے ہیں، ہم بحران ہے کہ بھائی یہ تسبیح کس لیے آپ گھما رہے ہیں، یہاں تو پورا فارسی میں گانا چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک آرام سے، کیونکہ آپ کے بیٹے کی شادی ہے. لہٰذا یہ نا دقت سے اگر اسی مقصد کے لیے کہ میرے جو ہے کان کی جو باری پن ہے، جو کم سننے کی، یہ دور ہو جائے تو انشاءاللہ البتہ پھر مصلحت الہی ہوتی ہیں. تو آخری باتیں عرض کروں، تسبیح تربت آقا امام حسین علیہ السلام سے بنی ہو تو بہتر ہے، بہت ہی اچھا ہے. بقول آقا امام زمان علیہ السلام اگر یہ تسبیح ہاتھ میں ہو اور ذکر کہنا بھول جائے تو بھی ذکر پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے. آپ کو خاک شفا لائیں، آپ لوگ ایسے بھی جاتے ہو کربلا تو وہاں ڈھونڈیں کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا اوریجنل کوئی ایسی چیز مل جائے تو اس کی حفاظت کریں، پھر آرام سے، لہذا اس کا ثواب ملتا ہے. خالی ہاتھ میں رکھیں آپ، تسبیح کا ثواب ملتا جاتا ہے. اور بقول آقا صلی اللہ علیہ وسلم تربت کی تسبیح سے ذکر کا ثواب دوسری چیزوں کے ساتھ 70 دفعہ ذکر پڑھنے کے برابر ہے. جو کربلا خاک شفا کی تسبیح سے ایک مرتبہ آپ تسبیح پڑھیں، دوسروں سے 70 مرتبہ برابر ہے. تسبیح کے بعد استغفار اور لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے. یہ دو چیزیں بہتر ہیں. جب آپ تسبیح ختم کر دی، 33 دفعہ سبحان اللہ پر ختم کیا، تو آپ پھر پڑھیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، خدا کے بعد آنے کے اقرار بھی کریں. یہ اور تسبیح کا داغا آسمانی رنگ کا ہو، مستحب بہتر ہے، آسمانی کلر کا آبی. اور مستحب ہے تسبیح کے جو ہیں یہ مستحب ہے داغا آسمانی کلر کا. اور تسبیح دارا کے فوائد کے حصول کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، وہ کل عرض کروں گا انشاءاللہ. اور محمد و آل محمد.